بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عباس گل۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا خاص فضل فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم ہر فیصلہ خود کرنے کے عادی ہیں، لیکن جب ہم اس جگہ یا اس چیز کے بارے میں اتنی معلومات نہیں بھی رکھتے، پھر بھی ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے، اپنے خیالوں سے، اپنی جلد بازی سے فیصلے کیے ہوئے اور اس کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ الفاظ نہیں بول پاتے کہ یہ غلطی میں نے کی ہے۔ جب گھریلو بات آ جائے یا گھر کی بات آ جائے تو ہم شیر بن جاتے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ ہمارے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے پوری فیملی سفر کرتی ہے۔ رزق میں کمی یا زیادتی یا بہت زیادہ رزق کی فراوانی، یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ رب نے کبھی آپ کو کمی نہیں دی، کبھی آپ کو بھوکا نہیں سلایا، کبھی آپ کو بغیر کپڑوں کے نہیں رکھا، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے اور بہتر جاننے والا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی تمام تر کوتاہیوں، غفلتوں، پریشانیوں کا مدعا اپنے رب پر ڈال دیتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے سچے دل سے صحیح ٹائم پہ نماز ادا کی ہے؟ کیا ہم نے اب سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہنا ہے؟ کیا ہم نے اپنے کاروبار پر بھی توجہ دینی ہے؟ کیا ہم نے جھوٹ کو ہی اپنا ایمان اور قبلہ بنا لینا ہے؟ سوچئے گا، کیا رزق کی کمی ہمارے اس اجتماعی ماحول سے ہے یا ہماری بے یقینی کے ساتھ ہے؟ مجھے اس زمانے یا اس دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے۔ جب تک میں اپنا محاسبہ نہیں کروں گا، میں اپنے جھوٹ، غیبت، حسد کو نہیں چھوڑوں گا، میرے ترقی کے راستے کبھی نہیں کھلیں گے، کیونکہ میں خود اپنے آپ کا دشمن بن چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ میری بات کو ضرور اس پر توجہ کریں گے اور اس سے اپنا محاسبہ کریں گے، جس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیگیٹیریس کی۔ سیگیٹیریس اس ہفتے بہت خوش، کامیاب اور بہتر ہفتہ گزارے گا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیگیٹیریس اپنی بہترین پوزیشن میں ہے، لیکن سیگیٹیریس کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بڑے حاسد، خود غرض اور نقصان دینے والے لوگ ہیں۔ ان سے بچنا ہے آپ نے۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ خود غرض لوگوں سے بچنا ہے، اور اس ہفتے جب میں ذائچہ بنا رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا وہی لکیر آگے آ رہی تھی، لیکن پھر بھی آپ احتیاط کریں۔ زول تیسرے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے بھی آپ بڑے فیصلے کریں گے۔ کچھ چیزوں کو، لین دین کے معاملات کو بہت سپیڈلی فیصلے کریں گے جو آپ کے حق میں ہوں گے۔ سیگیٹیریس آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سیگیٹیریس کے بارے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ آپ اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں کہ آپ کو، ویسے تو سب کو ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کے اوپر ماؤں کی دعاؤں کا بہت اثر ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں، جو مانگتے ہیں، مل جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی نیگیٹو چیزوں کو ختم کر دیں، مزید ختم کر دیں، تو آپ کو اور بہت فائدہ ہوگا، جس سے آپ اور ترقی کریں گے۔ آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام اور ترقی کرے گا، آپ کی فیکٹری اور ترقی کرے گی، آپ کی نوکری پیشہ افراد سیگیٹیریس اور ترقی کریں گے، اور بڑی ذمہ داریاں ملیں گی،
بڑی کامیابیاں ملیں گی، معاشرے میں آپ کی عزت کا گراف اور بہتر ہوگا۔ آپ نوکری کی طرف پوری توجہ دیں اور اس کو مضبوط کریں۔ آپ کا ورثہ، آپ کا مقدس، آپ کا مقدر آپ کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ آپ عمرے پہ بھی جا سکتے ہیں اور زیارات پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی دونوں عبادات قبول فرمائے۔ رشتوں کے معاملات کو آسان کریں، ضد نہ کریں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے یہی کہا تھا، فائدہ ہوگا۔ چیزوں کو خاندان میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بغض رکھنے والے لوگوں سے دور ہو کر فیصلے کریں۔ کچھ لوگ اتنے حاسد ہیں کہ وہ آپ پر جادو کر رہے ہیں، بلیک میجک کر رہے ہیں، نظر بد کر رہے ہیں۔ آپ اس کو اتاریں اور نظر بد کی ویڈیو دیکھ لیں، میں لنک ساتھ ڈال دوں گا۔ تعلیمی میدان میں آپ کو یہ جو سستی چھا رہی ہے اس کو ختم کریں اور کامیابی کی طرف جائیں، توجہ کریں اور پڑھنے میں دل لگائیں۔ آگے امتحان سر پر ہیں اور آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے۔ بہترین پتھر پیلا پھکرا، یاقوت اور مرجان ہے۔ ورد ہے یا لطیف ہو یا رزاق ہو یا باسط ہو، 666 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت اور دالوں کا صدقہ دیں، مچھلیوں کو بھی دانہ ڈالیں، پرندوں کو بھی دانہ ڈالیں، اللہ کامیاب کرے گا۔ اب ہم بات کریں گے جناب کیپریکون کی۔ کیپریکون اس ہفتے اچھا نظر آ رہا ہے، کامیاب نظر آ رہا ہے، اور اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پریشانیاں نہیں ہیں، کچھ چیزیں غلط فیصلے اور غلط چیزوں توقعات لگا لینے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں۔ کیپریکون کو اپنی صحت کے حوالے سے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ یہ ایک سپیل چل رہا ہے، اس میں آپ کی صحت کا کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، اچانک خراب ہو سکتی تھی اور آپ کو مسائل ہو سکتے ہیں، موسمی اثرات ہو سکتے ہیں، نزلہ زکام فلو وغیرہ، لیکن اب آپ بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اپنی صلاحیتوں کو اچھی طرح استعمال کریں، دوسرے لوگوں پہ فیصلے مت چھوڑیں، خود کریں اور بہت پاور کے ساتھ کریں، فضول چیزوں کو ختم کریں اور اپنے اندر ایک نئی دنیا پیدا کریں۔ انشاءاللہ کامیابی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر سکیں گے۔ آپ کے علمی جو پیاس ہے وہ بھی پوری ہوگی، لکھنے کے کام بھی آپ پوری طرح سر انجام دیں گے۔ اچھے اور پرانے دوستوں میں فرق ضرور رکھیں۔ آپ کا روحانی سفر جو میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ بہتری کی طرف جائے گا، اچھا رہے گا کہ آپ کی اپنے استاد مرشد کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی اور آپ کو فیض سے نوازا جائے گا۔ کیپریکون شادی سے متوقع حالات کے ساتھ اپنے فیصلے کریں اور شادی کی منصوبہ بندی کریں، کامیاب ہوں گے۔ نوکری پیشہ جو ہیں کیپریکون اپنی ذمہ داریاں اچھی طریقے سے نبھا رہے ہیں اور وہ نبھائیں گے۔ جو پچھلے ہفتے آپ کو، اس سے پچھلے ہفتے آپ کو جو ذمہ داریاں ملی ہیں ان آپ نے اچھے طریقے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کامیابی اور ترقی ملے گی۔ اور تعلیم کے معاملے میں آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے اور آپ محنت کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور آپ کو کرنی چاہیے۔ باہر کا سفر بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا، مثبت رہے گا۔ تمام سیارے اور ستارے جو ہیں آپ کو مثبت سپورٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ بہترین پتھر نیلم، ڈائمنڈ اور سفید پھکراج ہے، وہ پہن لیں، انگوٹھی یا لاکٹ جو بھی آپ کو بہتر لگتا ہے۔ ورد جو ہے یا کریم ہو یا رحیم ہو یا لطیف ہو، 900 بار ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت اور دالوں کا صدقہ دیں اور پرندوں کو بھی گوشت ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول فرمائے، آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں دور فرمائے اور اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اب ہم بات کریں گے جناب ایکویریس کی۔
ایکویریس آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہے کئی سالوں سے، اور ایکویریس کا یہ ہفتہ بہتری کی طرف آ رہا ہے۔ اس کے اندر ایکویریس جو ہے وہ غصے والا بہت ہوتا ہے، حاضر جواب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے معاملات جو ہے نا ہر وقت ٹلیاں کھڑکاتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات، یقین جانے اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا۔ 1000 سے زیادہ ایکویریس لوگ میں رابطے میں ہوں، جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایکویریس کو اپنے موسمی حالات، موسمی جو اثرات تھے اس سے بھی وہ باہر نکلا ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایکویریس اصل میں ذہنی طور پہ بہت انتشار کا شکار ہوتا ہے، اس کو سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے، اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کرنا چاہیے۔ کامیابی اس کی دہلیز پہ ہوتی ہے اور وہ کامیاب ترین انسان ہے، یہ نہیں ہے کوئی ناکام انسان ہے، کامیاب انسان ہے، لیکن وہ عجلت کا شکار رہتے ہیں، سوچتے کم ہیں، فیصلے زیادہ کرتے ہیں، ذہنی سپیڈ تیز ہوتی ہے ان کی، اس وجہ سے ان کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اور جب وہ خراب کر لیتے ہیں، یہ واحد ایکویریس لوگ ہیں جو اپنی بات کو مان لیتے ہیں، اپنی غلطی کو مان لیتے ہیں کہ ہاں یار یہ غلط ہو گیا تھا، یہ میں نے غلط کر لیا تھا۔ رو دوسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کا اس ہفتے کاروباری معاملات بہتر ہوں گے۔ جو پچھلے 2 ہفتوں سے سست روی کا شکار تھے وہ اب بہتری کی طرف آ رہا ہے، اور اس سے آپ کو مالی فائدہ بھی ہوگا، اور مارکیٹ میں آپ کی ایک بہتر گڈ ول بننے جا رہی ہے۔ آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور آگے بہتر اپنے مزاج پر کنٹرول رکھنا ہے، ورنہ نقصان ہوگا۔ چھوٹی سی کوتاہی، چھوٹی سی غلطی آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے اور اپنی سوچ بوجھ پہ کنٹرول رکھنا ہے، سوچ سمجھ کے بولنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ جلد بازی میں بول دیں جس کی وجہ سے نقصان ہو۔ سفر آپ کے لیے بہت اچھا ہے، جو آپ نے ابھی پچھلے ہفتے سفر کیا تھا وہ بھی اچھا ہے، اور سفر کی وجہ سے آپ کے سارے ستارے جو ہیں وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، مثبت سپورٹ ہے۔ سفر آپ کے لیے امپورٹ ایکسپورٹ کا میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ اس پہ منصوبہ بندی کریں اور فیصلے کریں۔ آپ اپنی تعلیم کا پلان جو بنا رکھا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کریں، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں، پوری محنت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور رشتوں کے معاملات میں اگر بات پکی نہیں ہو رہی تو چیزوں کو لٹکائیں نہ، فیصلہ کریں، اپنے بڑوں کو بیچ میں ڈالیں، بڑوں کے اگینسٹ نہ کھڑے ہوں، اس طرح آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ جو بعد میں پریشانیاں ہونی ہیں اس سے بڑوں کے ساتھ مشورہ کر کے چلیں، بہت کامیابی ہوگی۔ بہترین پتھر ڈائمنڈ، نیلم، فیروزہ اور زمرد ہے، آپ اس کی انگوٹھی پہن لیں یا لاکٹ بنا کے پہن لیں۔ ویت آپ یا رحیم ہو یا کریم ہو یا قیوم 650 مرتبہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا۔ بہترین صدقہ جو ہے وہ غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت اور دالوں کا صدقہ دیں، پرندوں کو گوشت ڈالیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے اور آپ کا صدقہ قبول فرمائے، آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں دور ہوں، آمین ثم آمین۔ اب ہم بات کریں گے جناب پائسس کی۔ پائسس اس ہفتے بہت بہترین پوزیشن میں آ گیا ہے، اور اس کے جو معاملات رکے ہوئے تھے وہ چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے راہو پہلے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے آپ زمینی طور پر بہت، ذہنی طور پر آپ بہت مستحکم ہو جائیں گے، لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، غائب سے آپ کو سپورٹ ملے گی، بیماری آپ کی کم ہوتی جا رہی ہے، کوئی بچھڑے ہوئے سے آپ کو اچانک کال آ سکتی ہے، مل سکتی ہے، اچانک مل سکتے ہیں۔ ترقی کے چانس آپ کے زیادہ ہیں کیونکہ آپ کی محنت کا کوئی آپ کا ثانی نہیں ہے۔ دوسروں کے ساتھ اپنی زبان کی شگفتگی کے ساتھ بات چیت کو ترجیح دیں۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا، ورنہ نقصان ہوگا۔ غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور چلاکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زول 12ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے آپ کی جو کاروباری یا سرمایہ کاری ہے وہ بہتر پوزیشن میں آ جائے گی، جو آپ نے پچھلے ہفتے کی تھی۔ مشورہ دیا تھا کہ نہ کریں، لیکن اس ہفتے آپ سرمایہ کاری کی طرف توجہ کر سکتے ہیں۔
مارکیٹ کے جو اتراؤ چڑھاؤ ہے وہ آپ کو دیکھنا ہوگا، بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوں گے اسے۔ آپ سیر و سیاحت کے لیے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں، اس ہفتے بھی وہی بن رہا ہے کہ آپ سیر و سیاحت کے لیے پروگرام کر سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں، آپ کی ذہنی پریشانی کم ہوگی، فریش رہیں گے، خوش رہیں گے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ جمعرات کے دن پیلا پھکراج کا آپ پتھر پہن لیں، یہ اصل میں وہ ساتھ چل رہی ہے جو پائسز کو بہترین پوزیشن میں لے کے جائے گا، صحت کے حوالے سے بھی، رومانس کے حوالے سے بھی، اور رشتوں کے حوالے سے بھی۔ باہر جانے کے معاملات آپ کے بہتر ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں گی اور آسانیاں پیدا ہوں گی۔ رشتوں کے معاملات بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور کوئی پریشانی سامنے نظر نہیں آ رہی۔ دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنی باتیں مت شیئر کریں، اور جذبات میں آ کے غلط باتوں کا انداز اپنے سر کے اوپر مت ٹھونسیں۔ نشاور چیزوں سے دور رہیں، ڈپریشن کی وجہ سے آپ غلط فیصلے مت کرنے، اور غلط سوسائٹی سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ تعلیم پر پوری توجہ دیں۔ باہر جانے کے لیے جو آپ تیاری کر رہے ہیں اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار رہیں، اور سفری تیاری کو آہستہ آہستہ تیار رکھیں، کامیابی ہوگی۔ بہترین پتھر نیلم، جمری، یاقوت ہے، اور پیلا پھکراج۔ انگوٹھی پہن لیں یا لاکٹ پہن لیں، بہترین ہے۔ یا حیو یا قیوم، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھلا پڑھیں زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ صدقے میں آپ غریب کو کھانا کھلائیں، گوشت اور دالوں کا صدقہ دیں۔ پرندوں کو بھی آپ گوشت ڈال سکتے ہیں، کیڑوں مکوڑوں کو سوجی، دال اور باجرہ مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات قبول فرمائے اور آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں دور ہوں۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنے خاص دوستوں کا، اہل احباب کا، اپنے محلوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نئے ہفتے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔